اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر امیر حمزہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین اور یہاں بیٹھے حاضرین کو میرا سلام، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 27ویں کی رات ہے۔ 27ویں کی رات کی جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان بھی اس دن وجود میں آیا تھا۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہم ان سے سوالات جوابات کریں گے اور پوچھیں گے کیا یہ واقعی آج کی رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور واقعی لیلۃ القدر ہے کہ نہیں۔ اچھا، ہم باقاعدہ سے اب اس پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ جہانزیب کریمی صاحب، جو ہمیں نعت سنائیں گے، حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے نعت کا ہدیہ پیش کریں گے۔ جی جہانزیب کریمی صاحب۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے غیر کے ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، اور جہاں سے غیر کے ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ اور کریم آقا رحیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گدا آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ ماشاءاللہ، کیا ہی خوبصورت آواز تھی۔
اچھا ناظرین، ہم چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ نے کافی ان کو ٹیلی ویژنس پہ دیکھا ہوگا، اور آج کچھ مسائل اور کچھ سوالات جو ہیں ہمارے ان سے ڈسکس کریں گے۔ جو مولانا صاحب بلال مدنی صاحب، علامہ بلال مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ بلال مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے کے آئے اپنا قیمتی وقت نکال کے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آپ کے رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آپ سنائیں، آپ کا کیسا گزرا؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ اچھا علامہ صاحب، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ 27ویں کی جو رات ہے، جو لوگ ہیں ہمارے کامن یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، تو کیا علماء کا اس بارے میں کیا رائے ہے، اور کیا حقیقتاً ایسا ہے کہ یہ رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق الحمدللہ جو رمضان مبارک کی برکات ہیں اور اس کے فیض و برکات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے نام کی باقاعدہ اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو یہ تو عربی کا الفاظ ہے، اور اس کو فارسی میں شب قدر کہا جاتا ہے، فارسی کے زبان میں اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی برکت یہ ہے کہ اس میں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور وجہ کہا گیا کہ اس کے متعلق مفسرین کے جو اقوال ملتے ہیں، علامہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو آئندہ سالوں میں کام کرے گا، یعنی کہ جو کام سر انجام ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سپرد لکھ دیتے ہیں، بھائی آئندہ سالوں میں اس طرح کے کام ہونے ہیں۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے، علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جو اس طرح کی جو بابرکت راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، جو بڑی بڑی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ پہلے کی امتوں کے پاس حاصل نہیں تھا، لیکن جو الحمدللہ ہمیں جو یہ مقام اور جو مرتبہ ملا ہے، جو اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے مقام ملا ہے، مرتبے سے یہ مقام ملا ہے، یہ حضور نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ جی علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے یہ چیزیں کلیئر کی، میرے خیال سے لوگوں کو اس بارے میں بہت ساری کنفیوژن ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے؟ اس رات کے متعلق آیا کیا گیا، اثرات ہوتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اس رات کے متعلق جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں پڑھنے کو ہی آیا کہ شب قدر وہ رات ہوتی ہے کہ جس رات میں نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈ ہو، درمیانہ موسم ہو۔ اور روایت میں آیا کہ اس رات شب قدر میں جو عبادت کرتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر سجدہ ریزی کرتے ہیں، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، آ کر اس سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اب اس بات میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج 27ویں شب ہے، اور ایک جگہ نہیں کثیر مساجد میں علماء کرام نے، حفاظ کرام نے تراویح کی صورت میں ختم قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور یہ بھی جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سینوں میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر کیا اس میں مزید فرمایا، اس میں مزید اور ارشاد فرمایا کہ یہ تراویح کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر، یہاں پر ہماری مساجدوں میں آپ دیکھیں، شہر کراچی میں، شہر پاکستان میں، دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے 15 دن 20 دن، لیکن اکثر جگہوں پر، کیونکہ علماء کا حکم بھی اکثر پر ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر جگہوں پر 27ویں شب کو ختم قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جہاں ختم قرآن ہو، جس علاقے میں رحمتیں وہاں برسائی جائیں، وہاں قرآن کی رحمتوں سے مالا مال کیا جائے۔ اور اس رات کے متعلق تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 فرشتوں کو اللہ عبادت نازل فرماتا ہے زمین پر، روئے زمین پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اترنے کے بعد جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف سے انعامات دیتے ہوئے ان بندوں کو نواز کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اس میں کیا پوشیدہ کیوں رکھا گیا، کیا وجوہات تھی، کوئی ایسی ہمیں وجوہات ملتی ہیں
کہ کیا لگتا ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں مطلب بتایا نہیں گیا کہ اس دن کو یا مطلب اس روزے کو یا سحری کو یا اس رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی؟ تو کیا ایک راز تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا؟ میں ایک راز یہ تھا کہ سب سے پہلے حکمت عملی سے جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آخر کی طاق راتوں میں ہمارے یہاں مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کے اندر جو ہمارے معتکفین حضرات ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں راتوں کو، یعنی کہ طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اب حضور نے فرما دیا کہ آخری کے عشرے میں طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب اس میں ایک دن مخصوص نہیں کیا، اب ہو سکتا ہے کہ آج کی بابرکت رات ہو، لیکن آج کی بابرکت رات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈھیروں ساری برکتیں، ڈھیروں ساری بلائیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائی، وہ آج کی بابرکت رات ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جس طرح آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف جو ہمارے ساتھ حافظ منیر شیخ صاحب ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے، کیونکہ یہ رات بہت قیمتی رات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مصروفیات ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، لیکن اس ٹرانسمیشن میں آنا اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا یہ بھی ایک اجر و ثواب والا کام ہے۔ اچھا حافظ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی نوجوانوں کے لیے ایسی جو عبادات نہیں کر پاتے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کے لیے کیا ایسی ترغیبات ہوں کہ وہ کچھ دین کی طرف مائل ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، شکر گزار ہوں آپ کے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو پورا مہینہ عطا کر دیا مسلمانوں کو، بے شک اس مہینے کے اندر بھی آپ دیکھیں مختلف پیکیجز مزید دیے۔ پہلے عشرے کو ایک خاص اہمیت، دوسرے عشرے کی ایک خاص اہمیت، تیسرے عشرے کی ایک خاص اہمیت۔ تینوں عشروں میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور نوجوانوں کو، کہہ لیں آپ کے سوال کے حساب سے انگیج کیا گیا کہ وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے وغیرہ۔ اس کے اندر بھی دیکھیں جو یہ سب ڈویژن کی گئی، اس کے بعد بھی پھر مختلف راتیں دی گئیں۔ آخری عشرے میں رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں معاشرے میں بھی آپ دیکھیں اب تصور یہ ہوتا ہے کہ بس اب رمضان جا رہا ہے اور رمضان تھا اس کا خیال کرنا تھا، اب تو خیر مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بھی راتیں دی گئیں۔ ایک لیلۃ القدر کے نام سے پیکیجز میں آپ سمجھے مزید اضافہ کیا گیا۔ نوجوانوں کی آپ نے بات کی نا، اسی حساب سے میں چیزوں کو رکھ رہا ہوں۔ تو اچھا اس کے اندر آپ دیکھیں اگر تعین کر دیتے ایک رات کا تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر آج کی رات کا اگر ہو جاتا تعین تو لوگ کانسنٹریٹ کرتے آج کی رات پر اور عبادتیں کرتے۔ آپ دیکھیں اس کو واضح نہیں کیا گیا، اس کو مبہم رکھا، اس کے اندر بھی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے، اور کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو، خود ایفرٹس کرو اور جہد مسلسل کرو اور اس کو تلاش کرو۔ آپ دیکھیے آج 27ویں شب ہے، 27ویں کے بعد بھی چاند رات تک بھی، حالانکہ اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، مطلب وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا اور کہا گیا تو دراصل انگیج کیا گیا ہے، اور ٹریننگ کا دراصل مہینہ ہے ایک مسلمان کی، اس کو ایک سپاہی اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اسلام کا مجاہد کہہ لیں، سپاہی کہہ لیں، اور اس کی اس طریقے سے ٹریننگ کی جاتی ہے۔ جی اچھا حافظ صاحب، ایک اور میرا سوال ہے کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ آج رات جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن کیا تقاضا کرتا ہے ہم لوگوں سے، کہ کیا عبادت کے بارے میں یا ایک مسلمان سے کیا تقاضا کرتا ہے قرآن؟ جی ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ قرآن کے تقاضے اور مطالبے، ماہر القادری صاحب کی نظر میں نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، تو یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کے تقاضے اور مطالبے تو آج قرآن عظیم الشان امت مسلمہ کو پکار کر بہت سارے ان سے تقاضے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انفرادی حیثیت میں آپ دیکھیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر بندہ مسلم اور مومن پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تجوید کو ٹھیک کرے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ و تفسیر سے اس کو پڑھے سمجھے، پھر اس کے اوپر حتی المقدور حتی الامکان عمل کرے۔ عمل بہت اہم چیز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ابلاغ اور پرچار کرے، اس کی دعوت دے قریہ قریہ، بستی بستی، اور اس کے بعد اس کا آخری مرحلہ آپ دیکھیے کہ اس کے نظام کو اس معاشرے میں اور اللہ تعالیٰ کی دھرتی اور اس زمین پر جو ہے اس کے نظام کو جو ہے نا وہ قائم کریں۔ تو قرآن تو بہت سارے تقاضے آج امت محمدیہ علی صاحبۃ التسلیم سے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اس کے ایک محدود تصور کے طور پر ہم نے شاید یہ مراد لیا، تو جہاں اس کے ایک حرف پڑھنے پر جہاں اس کی 10 نیکیاں اور اس کی فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج قرآن پر عمل کرنا اور اجتماعی طور پر اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کو نافذ کیا جائے، معاشرے میں قائم کیا جائے،
اس کے مطابق احکامات ہوں. ہمارا چاہے عدالتیں ہوں, ہماری پولیس ہو, ہمارے تمام ادارے ہوں, تعلیمی نظام ہو, میڈیا انڈسٹری ہو, تمام کے تمام جب قرآن کے اور اسلام کے مطابق اگر چلیں گے تو آپ سمجھے قرآن کا ہم جس لیے آیا ہے وہ ہم اس سے فیوزات اور اس کے برکات جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. ابھی آپ دیکھیں اگر اس سے ہم تعویذ اور دم بھی کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی فائدہ دیتا ہے. یہ ایک محدود سا اس کا آپ سمجھیں کہ وہ دیتا ہے. اگر ہم اس قرآن عظیم الشان کو اپنے اس ریاست میں, اپنی اسٹیٹ میں, اپنی دھرتی پر قائم اور نافذ کریں گے تو پھر یہ کتنے یہ فوائد دے گا. آپ دیکھیں نبی محترم و مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے کتنی انسان پر اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں انہی نبی محترم و مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نظام کو قائم کریں گے تو پھر معاشرے میں کتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی. جب ایک درود پڑھنے پر انسان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ خیر کا اور بھلائی کا ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ قرآن اپنے پورے معاشرے کو بھی بدلنے کے ہم سے تقاضے کر رہا ہے. بلکہ اب تو آپ سمجھیں کہ معاشرہ کا ٹھیک ہونا اور درست ہونا اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ایک فرد انفرادی حیثیت میں بھی اگر ٹھیک ہونا چاہتا ہو تو معاشرے کا اتنا اثر ہے, اتنا افیکٹو ہے ساری چیزیں کہ وہ اس کو قدم قدم پر برائی اس کا راستہ روک رہی ہے, اس کو ویلکم کر رہی ہے. تو اجتماعی دائرے کے اندر قرآن کو جب ہم اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے, اس کے مطالبے کو پورا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی, برکتیں نازل ہوں گی, اور جن مسائل سے آج ہم دو چار ہیں ہم اس سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پیدا ہوگا. کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل کتاب, ایک ہدایت کا راستہ, نہ کہ خالی دینی دنیاوی معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. لیکن آج کل جو ہم لوگ ہیں غافل ہیں قرآن کی تعلیمات سے. جس طرح آپ نے اشعار پڑھے آگے تو اس میں یہی تھا کہ ہم لوگوں نے تعویذ بنا لیے, ہم لوگوں نے گھروں میں سجا لیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے, جب اللہ تعالیٰ جس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میری کتاب ہے, مکمل ہدایت کا راستہ ہے, تو میرے خیال سے ہم اس کتاب کو اگر پکڑیں, اس کتاب کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں تو ہم اپنی خالی دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ حافظ صاحب کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری لمحات ہیں, کچھ دن ہے رمضان کے, بس اس کے بعد یہ رمضان چلا جائے گا. یہ نیکیاں کو جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک 70 گنا جو ہے نا ایک عام دن میں نیکیاں کریں, اور اس میں جو 70 گنا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو گزرتا رمضان ہے یہ میں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے, لائک کہ اس میں کیا پیغام ہے رمضان؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو گزرتے ہوئے لمحات ہیں اور یہ 2-3 دن کا رمضان ہمارے مہمان ہے ہمارے درمیان, آپ دیکھیں ہمیں بہت سارے پیغام دے رہا ہے. ہمارے دکاندار کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. ہمارے آپ سمجھے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی پیغام دے رہا ہے. سب نے قرآن سے, رمضان تو دراصل قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اور یہ فرقان سے کہا گیا کہ حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کرتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے سے اس کے اندر سمجھنے کا پہلو ہی یہ ہے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری کے اندر اپنے معاملات کو بہتر کر لیں, اور جو بقیہ زندگی ہے, اس لیے آپ دیکھیں اسلام کو ضابطۂ حیات کہا گیا. یہ محدود پیمانے پر مذہب نہیں ہے بلکہ وسیع تصور میں دین ہے. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا قدم قدم پر طریقہ. آپ دیکھیے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام نے ہماری رہنمائی, نبی محترم و مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی. آپ دیکھیں ہر چیز کی دعا موجود ہے, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, بازار میں جانے کی دعا, مسکرانے کی دعا, ایون یہ کہ آپ دیکھیں واش روم جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی جانے کی دعا اور آنے کی دعا. بے شک ایسی جو دین ہماری اتنے ہر دائرے کے اندر رہنمائی کر رہا ہے, جو اتنے چھوٹے اور محدود دائرے ہیں, کیا اس دین نے ہماری اجتماعی دائروں کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کی ہوگی کیا؟ تو گزرتا ہوا رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس قرآن کو ہم نے کھول لیا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس رمضان ہم ایسا قرآن بھی تو معاشرے میں ختم ہونا چاہیے, ایسی تکمیل بھی تو ہو, ایسا ختم قرآن بھی تو ہو, ایسا تکمیل قرآن بھی تو ہو کہ جو باترجمہ ہو, کہ جو اس کے فہم اور اس کے جو معنی, اس کے جو تفاسیر ہیں اس کا بھی ہم جو ہے نا فہم حاصل کریں. ہمارے معاشرے میں لوگ قرآن ختم کرتے ہیں, کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق 2 قرآن ختم کیے, 3 قرآن ختم کیے, لوگ بہت محنت کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کا تو فقط پڑھنا بھی کسی بہت بڑی خیر کثیر سے خالی نہیں ہے. لیکن جب اس کو سمجھیں گے, بہت اچھا ماحول ہو گیا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر. شہر کراچی کی میں بات کروں جہاں ہم بیٹھے ہیں, کہ اب آپ دیکھیں ترجمے والی تراویح, تفسیر والی تراویح, تشریح والی تراویح,
अच्छा 10 रोज़ा तरावी, 6 रोज़ा तरावी, 20 रोज़ा तरावी, मस्जिद की मुकम्मल 27 रोज़ा तरावी, चांद रात तक तरावी। तो बस तकाज़े ये हैं कि मिन हैसुल कौम हमें अपने जो भी इज्तिमाई फ़ैसले हैं उनसे भी हमने रुजू करना होगा और उन पर भी हमने इज़हार निदामत करना होगा ना। तौबा के मायने ये होता है ना कि इंसान निदामत करे, आइंदा उसको ना करने का अज़म करे, और जिससे मामला जो किया हो तो उससे सॉरी करता है इंसान। इसी तरह अल्लाह ताला भी चाहता है इस रमज़ान के महीने हम सब लोग इनफरादी दायरे के अंदर भी हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, ज़ाहिर सी बात है, और इज्तिमाई दायरे के अंदर भी हम अल्लाह ताला से तौबा करें, उससे इस्तग़फ़ार तलब करें, और जो गलत फ़ैसले हम करते हैं फ़ैसलों को उनसे भी रुजू करने की ज़रूरत है कि अब हम जो है ना नए सही फ़ैसले करेंगे तो ये भी तौबा की इज्तिमाई तौर पर एक शक्ल है इस्तग़फ़ार की। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी जो हमें एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की, कुरान को पढ़ें, समझें और अपनी जो है ज़िंदगी में उस पर अमल करें। अच्छा अल्लामा बिलाल मदनी साहब, आपसे एक मेरा सवाल है कि जो ऐसी कौन सी इबादत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इस रात के लिए मखसूस मिलती हैं कि वो इबादत जो हैं वो इस रात करनी चाहिए, तो ऐसे वज़ाइफ या इबादत, तो वो तो हमारे नाज़रीन को इसके बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने सवाल किया था कि इस रात कौन सी ऐसी इबादतें की जाएँ। इसमें जो पहले तो सवाल ये किया गया था कि ताक रात एक ख़ास ना करने की वजह क्या है, यानी कि जो आखिरी के अशरे में है। मैं भी इसमें मुताला कर रहा था तो इसमें मुझे ये मिला कि उलमाए किराम ने इसमें इख्तिलाफ़ किया है, किसी एक रात को मखसूस नहीं करार दिया। जिस तरह आज ताक रात है, अभी हज़रत साहब ने जिस तरह माशाल्लाह मोटिवेट किया, बयान किया, हमें समझाया कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक दिन अमल करना है फिर उसके बाद बस खलास छुट्टी, ऐसा नहीं। हमारे उलमा फरमाते हैं अमल मुस्तकिल हो, अगरचे थोड़ा हो, आप एक रुकू पढ़ें, आप 2 रुकू पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। अब आज बहुत सारे एक तादाद ऐसी है जो मस्जिद के करीब आ जाइए तो हमें अल्लाह के घर से आज भी ये पैगाम मिलता है कि आज भी आपके लिए रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। सुभान अल्लाह। आपको आते हुए आज भी आपने किसी ने रोका नहीं आपको कि आप बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं, आप बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। आज भी जब अल्लाह के घर के करीब आए तो हमें अल्लाह ताला ने अपने रहमत के दरवाजे खोले हुए मिले। और अल्लाह फरमाता है इन्नहु युहिब्बुत तवाबीन, के बेशक मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ। उस करीम की बारगाह में आओ। अच्छा, ये सवाल ये है कि आज की रात कौन सी इबादत की जाए। देखें, नवाफिल पढ़ने का एहतमाम किया जाए और अपने मसाजिद में, अपने घरों में सलात व तस्बीह का एहतमाम किया जाए और रातों को उठकर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ी की जाए। सजदे तो वो थे जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शहज़ादी कौनैन करती थी और फरमाती थी कि अल्लाह रात इतनी बड़ी करके मैं सजदा तो पूरा कर सकूं। और आज हमारे माशरे में क्या होता है डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में ये होता है कि हम तलाश करते हैं कि कहाँ पर शॉर्टकट तरावी हो रही है, बिल्कुल ऐसे, कहाँ पर ऐसा शॉर्टकट कुरान पढ़ा जा रहा है। हम देखते हैं कि कहाँ जल्दी तरावी हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमें रमज़ान पैगाम देता है कि आप एक नमाज पढ़ोगे अल्लाह 70 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। ये आम दिनों में फजीलत हमें नहीं मिलती, ये हमें जो फजीलत मिलती है तो वो सिर्फ रमज़ान मुबारक में मिलती है। तभी तो कहा जाता है कि रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, लूट लो बरकतें। और एक और रिवायत में आया कि जो शख्स रमज़ान में इबादत करता है, जो शख्स रमज़ान के अंदर अपने आप को तकवे के इख्तियार करता है, तकवा इख्तियार करता है, तकवे के लिए इख्तियार करता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, तो रिवायत में आया कि क़यामत आखिरी अशरे में, आखिरी दिन उसको अल्लाह ताला अपने हाथों से उसकी सज़ा नहीं बल्कि उसकी जज़ा देगा। बाकी रिवायतों में तो आया जिस तरह हज करता है बंदा तो उसको उसकी जो जज़ा है वो फरिश्ते देंगे, हज के लिए, ज़कात के लिए और उसके नमाज के लिए। लेकिन रोज़ा रखने वाले के लिए, सौत व सलाम के लिए ये फजीलत है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपने हाथों से उसको रोज़ेदार को उसकी जज़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमारे नाज़रीन को बताई। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मज़ीद सवालात होंगे और कुछ और मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे इंशाल्लाह मुलाकात भी करवाएंगे और आपके सवालात के जवाब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
نسبت تیر جتنی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جو لیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں پاس بات اتنی ہے کچھ نہیں پاس بات اتنی ہے کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت آواز میں ابھی جو ہمارے ساتھ نعت خوان موجود تھے انس ایاز صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں منور کیا اب ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ احمد رضا مدنی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ قیمتی وقت اپنا نکال کے اس رات کو ہمارے پاس آئے اچھا علامہ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے سوال ہے کیونکہ مختلف جو ہے روایات ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہیں کہ 1 مہینے والا اعتکاف بھی ہوتا ہے 10 دن والا موسٹلی جو ہے لوگ 10 دن والا اعتکاف بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ 3 دن کا اعتکاف بھی کرتے ہیں تو پہلے تو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا کہ کیا فضیلت ہے اعتکاف کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا مطلب 10 دن کا اعتکاف جو ہے اور 3 دن کا جو اعتکاف ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ عزتوں سے نوازا اللہ کریم ہمارا یہاں آنا بیٹھنا علم دین کی باتیں کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے آپ نے اعتکاف کے متعلق سوال کیا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو
تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیں ہر وہ نیکی جو اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرے وہ فلاح پانے والی نیکی ہے. اور اس میں سر فہرست نیکی اعتکاف. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نماز ایک انفرادی عبادت, روزہ ایک انفرادی عبادت, تلاوت قرآن ایک انفرادی عبادت, ٹھیک ہے, اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ نفس کرنا ایک انفرادی عبادت. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف یہ ایسی عبادت عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت ترین عبادت کہ جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. معتکف بیک وقت نمازی بھی ہوتا ہے, بیک وقت صائم بھی ہوتا ہے, روزہ رکھنے والا بھی ہوتا ہے, تلاوت قرآن کرنے والا بھی ہوتا ہے, تزکیہ نفس کرنے والا بھی ہوتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بھی ہوتا ہے, تقوی بھی اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا معمول تو یہ ہوا کرتا تھا, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ 30 دن کا اعتکاف. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام اپنے اموال کی زکوٰۃ یا کسی کو صدقہ دینا یا کسی کا قرضہ ان کے اوپر ہوتا تو وہ رمضان مبارک سے پہلے اپنے تمام معاملات کو سیدھا کر لیا کرتے تھے, تمام معاملات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے, اور ماہ رمضان مبارک آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے اور اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. وہ پورا 30 دن کا اعتکاف کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی ایک جماعت سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کا اعتکاف خصوصیت کے ساتھ فرمایا. اور 10 دن کے اعتکاف کے بارے میں علماء فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج مقبول عمرے کا ثواب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا. ناظرین اگر دیکھا یہ جائے, اگر کوئی شخص حج کرنے جائے تو حج کا اس وقت جو ایک میکزیمم جو خرچہ جو اخراجات وغیرہ آ رہے ہیں تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے درمیان اخراجات آ رہے ہیں گورنمنٹ کوٹے کے مطابق. لیکن اگر پرائیویٹائز ہو جائے, پرائیویٹ حج کیا جائے تو اس سے زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں. جو بندہ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے گیا, حج کے لیے اس نے احرام باندھا, جہاز میں بیٹھا, وہاں پر مکے مدینے میں جو آزمائشیں ہوئیں, جو اسے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا, وہ اپنی جگہ. لیکن اس بندے کو یہ کنفرم نہیں پتا کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. اور اسی طرح معتمر یعنی عمرہ کرنے والا, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن معتکف پر قربان جاؤں معتکف کی قسمت پر کہ اسے اللہ تبارک و تعالی روزانہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے, مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا. اور یہ معتکف پر اللہ تبارک و تعالی کی کیا ایسی خاص عنایت نہیں ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جائے سر بسجود ہونے کے لیے, اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول اس پر ہو جاتا ہے. لیکن یہ معتکف کیسا خاص اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام کو پانے والا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے معصوم و مکرم فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے گناہ بھی مٹا رہے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن رہے ہیں. اور میں تو ڈاکٹر صاحب یہ ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 2 دن پہلے 3 دن پہلے عید الفطر سے پہلے چھٹیاں دے دی جاتی ہیں, تو بجائے ان لمحات کو بازاروں کی زینت بننے کے بجائے یا دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہونے کے بجائے, ہوٹلوں پر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں. آپ اس طرح نفلی اعتکاف کر لیں, 1 دن کا, 2 دن کا, 1 گھنٹے کا, یا نماز عصر سے نماز مغرب کے درمیان. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی اتاری ہے جمعۃ مبارک کے دن کہ بندہ اس میں کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا, اور وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میکزیمم اس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے, وقت کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 1 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. لیکن یہ کیسی صورتحال ہے کہ جو بندہ بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے تھا, لیکن وہی بندہ بازاروں کی زینت بن رہا ہوتا ہے. کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ زاہدہ مفتیہ مصدقہ محدثہ معلمہ مبلغہ مفسرہ
آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے شاہ فرمایا کہ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر جس کی نیکیاں؟ فرمایا ہاں عائشہ ایک ایسا شخص ہے میری امت میں جس کی نیکیاں تمام ستاروں کی تعداد کے برابر۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبارک۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، پوچھا کہ ابا جان آج تو عید کا دن ہے لیکن آپ غم منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں کیوں؟ فرمایا کہ بیٹا عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر گزارا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کی کثرت کری، جس نے نمازوں کی کثرت کری، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تزکیہ نفس کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ قربان جائیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ تو کاش ہمارے رمضان مبارک کے ایام، ہمارے اعتکاف کے ایام ایسا بن جائیں کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم معزز ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن ہوتا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کو جس طرح اللہ نے انعامات کا مہینہ بنایا ہے اس طرح سے اس چیز کو کیش نہیں کروا پاتے، عبادت نہیں کرتے، اپنے جو ہے باقی جس طرح کام ہے ان میں مشغول رہتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ لائک کہ عید کے حوالے سے کہ روٹین رمضان کے بعد ہم اپنی روٹین چینج کر لیتے ہیں، تو مختصر سا ہمیں تھوڑا سا میسج اس میں بتائیے گا اور اس کے ساتھ بھی اپنا میسج بھی دے دیے گا کہ کیا میسج ہے آپ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی، ہمارے ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جب ہم رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قریب ہو گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، تلاوت قرآن کر لیا، تو کیا ہم عام دنوں میں تلاوت قرآن نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ یار رمضان مبارک میں ہی ثواب زیادہ ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ قیمت طلب نہیں کرتی، بہانہ طلب کرتی ہے۔ کیا معلوم کہ کون سی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک بہت بڑے مفسر کے متعلق آتا ہے کہ وہ علم حدیث کی کتابت کیا کرتے تھے۔ ناظرین غور طلب اور توجہ کی طلب بات ہے، علم حدیث کی کتابت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حدیث مبارکہ لکھ رہے تو حدیث مبارکہ لکھتے لکھتے ہوئے تو ان کا جو قلم تھا نا اس پر پین کی نب پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ مکھی نا انک پینے لگی، وہ جو سیاہی جو ہوتی ہے نا اس کی وہ پینے لگی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو نا بالکل ساکت کر لیا۔ اب جب اس نے مکھی نے وہ انک پی لی اور اڑ گئی نا، تو پھر انہوں نے پھر حدیث مبارکہ لکھنا شروع کر دی۔ تو ان کے انتقال کے بعد انہیں کسی نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میں نے مکھی پر رحم کرا تھا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہانہ طلب کرتی ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور رمضان مبارک میں آپ نے آپ کو عبادت کا عادی بنا لیا، رمضان کے علاوہ بھی عادی بنائیں انشاءاللہ عز و جل، یہ بھی ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آمین آمین۔ جی حافظ صاحب آپ کوئی چھوٹا سا میسج دینا چاہیں، مختصر سا ایک میسج ہمارے ناظرین کے لیے آج اس پروگرام کی توسط سے؟ بس جناب علامہ صاحب نے میسج تو کنوے کر دیا ہے، رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، علامہ صاحب نے ویسے تو میسج کنوے کر دیا ہے، بس یہی ہے کہ رمضان مبارک ہم سے بس رخصت ہوا جاتا ہے، الوداع کی گھڑیاں ہیں۔ اب ہم میں نے کیا تھا نا کہ پریکٹس کا مہینہ تھا، پریکٹس ہماری ہو گئی ہے اور اب اس کا اثر نظر آئے گا بقیہ 11 مہینوں کے اندر۔ اگر وہ اثر نظر آتا ہے اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ سمجھیں کہ تمام بھلائیاں اور خیر کثیر اور خیر عظیم ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر ہم اس کو صرف روٹین کے طور پر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ پھر بہت بڑا ایک خسارے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ مہمان جو ہمارے تھے بہت ہی خوبصورت انہوں نے باتیں ہمیں بتائیں، اور جو آپ کے سوالات تھے، عوام کے بہت سارے سوالات تھے کہ جو ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سوالات کا جواب دیا جائے، اور آپ کو آلموسٹ سب سوالات کا جواب ملا ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین نیکسٹ سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملتے ہیں، ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔